خواتین حضرات، ہمارا سیگمنٹ ہے ابن بطوطہ اور آج کا ضلع ہے جہلم۔ اسے شہداء کا ضلع بھی کہتے ہیں۔ یہ دریائے جہلم کے مغربی کنارے پر واقع ہے اور اس ضلع کی خوبصورتی میں جہاں پٹھوار کی سرزمین کا بڑا ہاتھ ہے، وہاں دریائے جہلم کا بھی ایک رول ہے۔ سن 326 قبل مسیح میں جب سکندر نہ چکوال میں بلکہ وہ ضلع منڈی بہاؤالدین میں ہے اور اس میدان کا نام ہے ٹبا مونگ۔ ٹبا مونگ، ٹبا مونگ، مونگ نہیں ہوتا مونگ کی دال، جی ٹبا مونگ۔ میں اسپیشلی یہ میدان کارزار دیکھنے گیا تھا اور سخت مایوس ہوا تھا۔ کیوں سر؟ اس لیے کہ منڈی بہاؤالدین پہنچنا بذات خود کافی مشکل کام ہے۔ یہ نہ اس طرف سے قریب ہے نہ اس طرف سے قریب ہے۔ آپ کو یاد نہیں میں نے سسکاٹون والوں کو کیا کہا تھا کینیڈا میں؟ کہ آپ کینیڈا کا منڈی بہاؤالدین ہے۔ اچھا جی، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ جہلم کو جہلم کیوں کہتے ہیں؟ اور جل ہم، یہ جل ہم ایک ورژن ہے، یعنی جل پانی اور ہم میٹھا، یعنی برف کو بھی کہتے ہیں، مطلب ٹھنڈا میٹھا پانی، اور دوسرا جائے علم، یا جائے اس عالم۔ کو جاہ کیونکہ پنجابی میں جگہ کو جاہ کہتے ہیں، اینڈ پہ ہے جاہ، تو ہے اس لیے آ گیا، جائے علم کے بیچ میں ہے جا کی وجہ سے آ گیا، یعنی علم و فضل کا مقام۔ اس کی 4 تحصیلیں ہیں، پنڈ دادن خان، سہاوا، دینا اور جہلم۔ یہاں کے آثار قدیمہ میں کلا منگلا، میں اس کا تذکرہ کر چکا ہوں پہلے بھی، یہ منگلا لیک کے دوسری یونڈر سائڈ پر واقع ہے اور خشکی کا راستہ وہاں پہنچنے کے لیے نہیں ہے۔ اب آپ کو یاد آیا میں نے جب 2 انتہائی خوفناک قلعوں کا ذکر کر رہا تھا تو ان میں سے ایک یہ تھا، اور اتفاق سے دوسرا بھی جہلم میں ہی ہے، اس کا نام ہے نندنا، جسے ہمیشہ میں کم از کم کنفیوز تھا، اسے چکوال میں سمجھتا تھا۔ یہ پنڈ دادن خان میں ہے اور چکوال کی باؤنڈری سے ٹچ کرتی، اسی لیے کنفیوژن ہے۔ اور اس قلعے کی 2 خصوصیات ہیں، ایک تو سٹیپ پہاڑ کی چوٹی پہ ہے، یہاں پہنچنا ہی بہت مشکل، لیکن ہیں ایسے ایسے جوان مرد جو پہنچ جاتے تھے۔ محمود غزنوی نے اس قلعے کو سر کیا تھا، اور پھر شہاب الدین غوری، اس کا مقبرہ یہاں پہ ہے۔ اور نندنا کی دوسری خصوصیت، یہاں بیٹھ کر البیرونی نے زمین کا قطر دریافت کیا تھا کہ اس کا سرکمفرنس کیا ہے۔ پھر یہاں پہ قلعہ روہتاس، میرے ہیرو شیر شاہ سوری کی یادگار۔ پھر جناب جوبلی گھاٹ، جوبلی گھاٹ ایک بڑا خوبصورت میدان ہے جسے یادگار کے طور پہ تعمیر کیا گیا، یہ جارج پنجم کی تاج پوشی کو کمیموریٹ کرنے کے لیے، یہ دھنپت رائے نے اسے تعمیر کروایا۔ یہ ایک طویل عرصے تک عوامی جلسوں کے کام آتا تھا، یہاں پر بھٹو صاحب نے بھی جلسہ کیا، قائد اعظم نے جلسہ کیا، فاطمہ جناح نے کیا۔ پھر بہت کم لوگ شاید جانتے ہوں کہ تاریخی اہمیت کا حامل ہیرا کوہ نور ایک طویل عرصہ تک اسی شہر میں رہا۔ دیکھو یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی ساس سدا کور کے پاس رہا، اور جب انگریز نے ٹیک اوور کیا تو اس کے نواسے، یہ دلیپ سنگھ انتہائی کم سن، بہت چھوٹا تھا، رنجیت سنگھ کا بیٹا، یہ اس کے پاس تھا، تو انگریز اس کے سمیت ہیرا بھی اپنے ساتھ ولایت لے گئے۔ اچھا جی، پھر ہے کھیوڑا مائنز۔ ہاں جی، کھیوڑا مائنز کچھ یاد ہے؟ سکندر دے گھوڑے نے نمک چٹیا، ہم نے وہاں پہ شو کیا تھا گھوڑیا تھا بچہ، اسی نمک چٹیا۔ پھر ہے ٹلہ جوگیاں۔ ٹلہ جوگیاں کی وجہ شہرت فائرنگ رینج ہے، پاکستان آرمی کی نہایت شاندار رینج ہے جہاں پر فائرنگ کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اور پھر مشہور لوک داستان ہیر رانجھا میں بھی ٹلہ جوگیاں کا تذکرہ ہے جہاں پر رانجھے نے اپنے کان بدوائے تھے۔ اچھا جی، مشہور شخصیات، اندر کمار گجرال، انڈین پرائم منسٹر، انڈین پرائم منسٹر، وہ جہلم سے تھے اور بہت یاد کرتے تھے اپنی جنم بھومی کو، ویسے ہی یاد کرتے ہیں گلزار صاحب۔ پھر ایک اور مشہور فلمی شخصیت، دیوانند، نو، دیوانند واز فرام نارووال۔ اچھا، سنیل دت۔ اچھا، اس حساب سے یہ فلم سٹار نرگس کا سسرال
اور سنجے دت کا ددیال ہے. ایک اور شخصیت, مشہور شخصیت, ضمیر جعفری, بڑے باکمال شاعر سید ضمیر جعفری. سر ان کا ماسٹر پیس کیا ہے؟ مافی الضمیر ان کی کتاب ہے. انتہائی شاندار نظم ہے پرانی موٹر. پرانی موٹر جس کا رونا روتے ہیں وہ, اور کہہ رہے ہوتے کہ بس دھکا سٹارٹ تھی, تو وہ اس کے لیے لائن ہے کہ اکثر زور دستے دوستاں ہی کام آتا ہے. پھر ایک اور خوشگوار شاعر جوگی جیل میں. جوگی جیل. اب آئیے جناب خوابوں کی طرف. پلیز سر. شاہی مرغ مسلم, حالانکہ مسلم غلط ہے, مسلن لفظ ہے, جو فرائی کیا ہو. مرغ مسلم. اس میں ادرک, ٹماٹر, پیاز, لہسن, یہ سب املی کے پانی میں رچا کر فرائی کیے جاتے ہیں. پھر کلیجی, گردے اور دل یہ فرائی کر کے مرغ کے پیٹ میں سٹف کیا جاتا ہے انہیں, اور ایک طرف سے سی دیا جاتا ہے. جیسے ٹرکی ایک ڈش ہوتی ہے وہ بھی. جی ٹرکی, سٹف ٹرکی اسی طرح ہوتا ہے. پھر اس کو بہت بڑے دیچکے میں سٹیم, یہ سٹیمنگ اور فرائنگ دونوں کا امتزاج ہے, اور اس دور کے مہاراجہ اس کے بغیر یوں سمجھے کہ کھانا ہی نہیں کھاتے. مہاراجہ صاحب دی ریڈی بھی سی ہوتی. پھر ایک اور ڈش ہے, ایک دریا کے کنارے پہ ہوٹل ہے, ٹیولپ اس کا نام, اس کی مچھلی, وہ فریش واٹر کی. جیلم کی مچھلی ویسے بڑی شاندار ہوتی ہے, لیکن جیلم کی مچھلی کھانے کے لیے آپ منگلا لیک وہاں پہ جائیے. منگلا یہ میرپور میں ایک ہوٹل تھا, پتہ نہیں آج کل ہے کہ نہیں, کوئی تقریباً 15 سال پہلے میں گیا تھا. روپیال نام تھا اس ہوٹل کا, اور کیا شاندار مچھلی تھی. یہ لیک کی مچھلی تھی, تازہ. یہ جو دریا کے کنارے ہوٹل ہے, اس کی مچھلی بہت لذیذ, شاندار, لیکن وہ 40% ہے. 60% وہ ایمبیانس ہے جو دریا کے کنارے. اگر رات ہے تو اس کا اور ایک نشہ ہے, دن ہے تو اور مزہ, اور شام تو بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے. سرمئی اور نارنجی دونوں رنگ آپس میں گتھم گتھا ہوتے ہیں, اور بیک ڈراپ گرین ہے پوٹوار کا. سر وہ مچھلی میں نے کھائی ہوئی ہے. اس گل دا انہوں نے جرمانہ بھی ہوا سی. سر اکثر میں وہ شام کا منظر وہاں دیکھتا ہوں. اس منظر نے پھر تین نہیں ویکھیا ہونا. آپ اس ہوٹل میں ٹھہرے تھے مرزا صاحب؟ جی میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوں. اور یہ ریسٹورینٹ ہے, یہاں ٹھہرنے والا کام نہیں ہے. یہ ریسٹورنٹ بھی ٹھہر گیا. سر آپ نے بیسٹ فش کہاں کھائی؟ کینیڈا میں. اچھا جی. ساڑھے تو چوری بھی کھاتے رہے. تو جی نظرات, آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے, اللہ حافظ و ناصر.